अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं? सबको सलाम, बहुत बहुत प्यार। और कैसे दिन गुजर रहे हैं? खूब सर्दी हो रही है, सो बचें, सूप पिएं, उसके साथ साथ गरम गरम कोई स्नैक्स लें, कोई अच्छा सा खाना खाएं और बचें बीमारियों से। चलें, आज हम जो कहानी लेके आए हैं उसका नाम है जी मुर्गे की एक टांग। मुर्गा आपको पता है ना क्या है? चिकन। अब देखें कि जो चिकन है, आपको पता है उसकी क्या कितनी टांगें होती हैं? नहीं मालूम? आप चिकन खाते हैं ना, तो फिर एक चिकन की कितनी टांगें होती हैं बताएं? 4? नहीं, देखें ना, हमारे हैं 2 हाथ 2 पाँव। लेकिन चिकन को अगर आप दुकान पे भागते हुए देखें, कभी आपने ज़िंदा चिकन देखा है भागते? तो उसके 2 पाँव होते हैं इस तरह के, तो 2 पाँव पे वो भागता है। अब ये जो है स्टोरी, ये है मुर्गे की एक टांग। अब देखेंगे कि इसमें क्या भाई इसमें सीक्रेट है कि मुर्गे की एक टांग कैसे हो गई है। तो ये तो हम कहानी पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। क्योंकि एक टांग वाला मुर्गा हो भी सकता है भाई, हो सकता है उसको कोई एक्सीडेंट हो गया हो, किसी वजह से उसकी टांग काटनी पड़ गई हो। लेकिन चले आए, ये कहानी पढ़ेंगे फिर ही हमें मालूम पड़ेगा कि ये क्या हुआ इसमें। है कि जी पुराने वक्तों की बात है कि हिंदुस्तान की एक रियासत पर एक ऐसा राजा हुकूमत करता था जो कंजूस होने के साथ साथ बहुत ही चालाक इंसान था। उसने महल के दरवाजे पर एक दरबान मुकर्रर कर रखा था जो कि उससे भी ज़्यादा चालाक और मक्कार था। चालाक और मक्कार मतलब विकेट था। उसने अपने चालाक दरबान को हदायत कर रखी थी कि बादशाह की मुलाकात को आने वाले गरीब आवाम को किसी न किसी बहाने पर टरखा दे, लेकिन जो अमीर लोग हों, रिच पीपल हों, लाया करो ताकि वो तोहफे तोहफ़ लाएंगे तो उससे मुझे फ़ायदा होगा। तो ये वाली वो चीज़ें अपने जो गार्ड था उसको बताता था। हालांकि देखें कि ये बादशाह के शान के मुताबिक नहीं है। बादशाह को इस तरह का नहीं होना चाहिए। उसे अपनी जो रियाया होती है, जो आपके मुल्क में रहने वाले लोग होते हैं, उनके साथ मिलना चाहिए, उनकी मुश्किलात को सुनना चाहिए और फिर उनको हल करना चाहिए। एक दिन बादशाह के यहाँ किसी साथ वाली नेबरिंग जगह से किसी मेहमान ने आना था, किसी रिच मैन ने। तो उसने अपने गार्ड से कहा कि मुझे हमारे महल के अंदर जो हमारा कुक है, बावर्ची है, वो नहीं है इस वक्त सही किस्म का, तो हमें कोई अच्छा सा बावर्ची लेके आओ। दरबान ने कहा कि ठीक है बादशाह हुजूर, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तो इत्तेफाक से करना ये हुआ कि जो वो दरबान था, जो गार्ड था, उसका एक रिलेटिव था, उसका एक करीबी रिश्तेदार था जो कि उसको मिल गया, जो चाहता था कि मुझे नौकरी मिल जाए। तो वो कुक था, उसको वो लेके बादशाह के पास आया और बादशाह ने उसको रख लिया। तो जिस दिन ये दावत होनी थी, जिस दिन उस मेहमान ने आना था, तो बादशाह ने कहा कि बावर्ची को कि तुम मुर्गी बनाओगे खाने, दूसरे खानों के साथ साथ, और फिर जब तुम हमें सर्व करोगे, जब हमें पेश करोगे प्लेटें, तो उसमें मेरी प्लेट में और मेहमान की प्लेट में मुर्गे की एक एक टांग और साथ में जो ग्रेवी है वो लेके इस तरह पेश करना, और साथ में दूसरे लवाजमात जो दूसरे खाने होंगे वो। और उसको कहा कि बहुत ही अच्छा खाना बनना चाहिए ताकि वो जो मेहमान आने वाला है वो बहुत ही खुश जाए और वो बहुत ही मेरी तारीफ़ करे। क्योंकि बादशाह इस किस्म का भी था कि वो चाहता था कि जो भी आए वो उसकी तारीफ़ करे और समझे कि ये तो बहुत ही अच्छा बादशाह है। खैर जी, उस दिन के लिए जो शाही बावर्ची था, जो कुक था, उसने तैयारियां शुरू कर दी और खूब मसाला जात और चीज़ें वगैरह की। उसने ग्रोसरीज जो थी वो सारी उसने अपनी जाके बाज़ार से ख़रीद कर लाया। तो जिस दिन ये मेहमान ने आना था, उस दिन सुबह सवेरे से ही जो बावर्ची था उसने कुकिंग शुरू की हुई थी। पूरे महल के अंदर खुशबुएं आ रही थी मसाला जात की, और साथ ही मुर्गी को वो जो कुक था वो भून रहा था। तो जब मुर्गी भून रही थी मसालों के अंदर, तो उसकी खुशबू जो थी वो चारों तरफ फैली हुई थी, और वो जो गार्ड था उसके भी नाक तक वो खुशबू पहुंची। तो उसका बड़ा दिल ललचाया कि मैं मुर्गी खा के आऊँ। तो वो किचन में आ धमका और कहने लगा कि मुझे मुर्गी की जो टांग है एक वो दे दो। तो बस आज जो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मुर्गी की टांग खाऊं।
بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا کہ نہیں, مجھے تو بادشاہ سلامت نے حکم دیا ہے کہ ایک جو ٹانگ ہے وہ ایک مہمان کی پلیٹ میں ڈالوں اور ایک بادشاہ سلامت کی, تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں, میں پھنس جاؤں گا, پھر میری نوکری نہیں رہے گی. تو اس نے کہا تم اس کی فکر نہ کرو, بس تم مجھے مرغی کی ٹانگ دو اور میں سنبھال لوں گا سب کچھ نا. تم کہہ دینا کہ جی گارڈ سے پوچھیں, گارڈ کو پتہ ہے. خیر جی یہ ہوا اور باورچی بیچارہ بہت ہی مجبور ہو گیا اور اس نے ایک ٹانگ جو تھی وہ دربان کو دے دی, کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر دربان میرے خلاف ہو جائے گا تو یہ مجھے نوکری سے نکلوا دے گا. خیر جی اب یہ ہوا کہ جب کھانا شروع ہونے لگا تو باورچی بیچارے کا دل جو تھا وہ دھڑک رہا تھا, کہتا تھا اب کیا ہوگا, اب تو بادشاہ دیکھ کے بہت ناراض ہوں گے. کھانا شروع ہوتے ہی دربان نے جو جس طرح بادشاہ نے کہا تھا ایک پلیٹ مہمان کے آگے رکھ دی اور ایک پلیٹ بادشاہ سلامت کے آگے رکھ دی. اب بادشاہ سلامت کے آگے جو پلیٹ رکھی تھی ظاہر ہے کہ اس میں مرغی کی ٹانگ نہیں تھی اور جو مہمان تھا اس کے سامنے مرغے کی ٹانگ تھی. اب بادشاہ نے جب یہ دیکھا, اب اس نے کویسچن تو نہیں کیا لیکن بادشاہ کو انتہائی سخت غصے میں آ گیا. بہرحال جی کھانا ختم ہوا اور وہ جو آیا تھا مہمان وہ بہت ہی خوش ہوا اور اس نے بادشاہ کی اور پھر اس کے باورچی کی بہت زیادہ تعریف کی کہ اتنا اچھا کھانا میں نے کبھی کبھی کھایا ہے, لیکن آپ کے جو ہے باورچی اس نے بہت ہی اچھا کھانا بنایا ہے. چلا گیا تو اس نے بادشاہ نے باورچی کو بلایا اور بادشاہ نے کہا یہ کس قسم کی گھٹیا حرکت کی ہے اور تمہیں جرت کیسے ہوئی ہے کہ تم نے میرے حکم کے مطابق میری پلیٹ میں ٹانگ نہیں ڈالی. اس نے ہاتھ جوڑ سے کہا حضور والا آپ جانتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کی شان میں ایسے گستاخی کروں, مجھے معاف کر دیں. آپ کو کیا معلوم, میں تو پورے شہر میں ڈھونڈتا رہ گیا لیکن مجھے مرغا جو ملا, جو بھی ملتا تھا وہ ایک ہی ٹانگ والا تھا. تو بادشاہ سلامت ابھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں وہی مرغا اٹھا کے لے آیا, اس کی ایک ہی ٹانگ تھی. تو بادشاہ نے ایسے اس کو ذرا گھورتے ہوئے کہا کیا مطلب ہے تمہارا, کیا مرغے کی ایک ٹانگ ہوتی ہے؟ ہم نے آج تک تو نہیں سنا کہ مرغے کی ایک ٹانگ ہوتی ہے, مرغے کی ہمیشہ دو ٹانگیں ہوتی ہیں. لیکن باورچی کہنے لگا اگر آپ کو میرے اوپر یقین نہیں آ رہا تو بادشاہ سلامت پلیز آپ گارڈ سے پوچھ لیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ اسی طرح ہوا. خیر جی بادشاہ کو لگا کہ چلیں میں گارڈ سے پوچھتا ہوں, گارڈ تو میری مرضی کے مطابق کام کرتا ہے. تو بادشاہ سلامت نے گارڈ کو بلایا. اب گارڈ کو تو معلوم تھا کہ بادشاہ کو غصہ کیا آیا ہوا ہے. اس نے بھی کہا کہ ہاں صاحب بادشاہ سلامت مرغے کی ایک ہی ٹانگ تھی جب یہ لے کے آیا تھا, میں نے خود دیکھا تھا, اس نے مجھے دکھایا تھا اور دو ٹانگوں والا مرغا اسے نہیں ملا. تو بادشاہ نے کہا کہ کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو, کیا میں تمہیں بیوقوف لگتا ہوں؟ بیوقوف کا مطلب احمق کا مطلب فلش, کہ کیا تم مجھے اتنا ہی فلش سمجھتے ہو کہ میں تمہاری اس بات کا مان جاؤں گا؟ آج تک نہیں سنا کہ مرغے کی ایک ٹانگ ہوتی ہے. خیر یہ باتیں چلتی رہیں لیکن دربان نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایسے ہی ہوا ہے. جب یہ آپ کا باورچی لینے کے لیے تو وہاں پہ جو ڈبہ تھا اس کے اندر سارے مرغے جو تھے وہ ایک ہی ٹانگ پہ کھڑے ہوئے تھے اور ایک ہی ٹانگ والے تھے. خیر بادشاہ نے کہا کہ نہیں میں اس طرح نہیں مانوں گا, میں دکان پہ جاؤں گا اور جا کے چیک کروں گا. تو جی دوسرے دن اب بادشاہ گیا باورچی اور دربان کے ساتھ مارکیٹ میں اور جا کے دیکھا. جب اس نے جا کے قریب سے دیکھا تو کئی مرغے جو تھے وہ دو ٹانگوں پہ تھے اور کئی لیکن ایک ٹانگ پہ تھے. تو بادشاہ نے ذرا تھوڑا بادشاہ کے دل میں آیا کہ اچھا یہ ایک ٹانگ پہ ہیں, تو باورچی لے کے گیا, ہو سکتا ہے ایک ٹانگ والے ہوں. تو باورچی نے کہا دیکھے بادشاہ سلامت وہ دیکھا آپ نے ایک ٹانگ والا مرغے بھی ہیں. تو میں اس دن جو لے کے گیا تھا وہ ایک ہی ٹانگ والا تھا. بادشاہ نے کہا شش شش, اس کو چپ کرایا. جب شش شش کیا تو وہ مرغا جو تھا وہ اس آواز کی وجہ سے اس کی جو دوسری ٹانگ اس نے اوپر کی ہوئی تھی وہ بھی نیچے آ گئی اور تمام مرغے جو تھے وہ دونوں ٹانگوں کے اوپر ٹہلنے لگے. اب بادشاہ کو بہت ہی غصہ آیا. اس نے کہا کہ کیا مطلب ہے, مجھے دھوکہ دے رہے ہو اور اس طرح مجھے مطلب چیٹ کر رہے ہو تم لوگ. اس پر دربان نے اور باورچی نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت ہماری کیا جرت ہے, ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس طرح کر سکیں. تو بادشاہ نے کہا کہ تو پھر کیا مطلب ہے, یہ جو آپ تم لوگ مکاریاں کر رہے ہو, تم لوگ چلاکیاں مجھ سے کر رہے ہو, تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں کیا سمجھوں. دربان تھا وہ بہت ہی چلاک تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں. کل جب میں باورچی کے ساتھ مرغ خریدنے آیا تو مرغ ایک ٹانگ پر کھڑا ہوا تھا. میں نے آپ کی طرح ششو نہیں کیا تھا. آج بھی سب مرغے ایک ایک ٹانگ پر کھڑے تھے, زیادہ تر آپ کے ششو کرنے سے ان کی ٹانگیں دو دو ہو گئیں. تو اس میں میری اپنی کوئی غلطی نہیں ہے. دربان کا شاطرانہ جواب سن کر بادشاہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا. وہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کچھ سوچتا رہا, پھر ہنس پڑا.
دربان بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگا۔ اب دونوں خوشگوار موڈ میں تھے۔ بادشاہ نے دربان سے کہا مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ مرغے کی ایک ٹانگ تم نے کھائی تھی، تبھی تو تم مرغے کی ایک ٹانگ ثابت کرنے پر ضد کر رہے ہو۔ تو بادشاہ بھی آخر کار اپنے گارڈ کو جانتا تھا۔ اب چلاک دربان عاجزی سے بولا کہ حضور اگر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے تو مرغے کی ایک ٹانگ کھانے کے علاوہ آپ کے محل کی کامیابی دربانی پر بھی تو میرا انعام بنتا ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ جو میں ڈیوٹی دیتا ہوں آپ کے مطابق اور آپ کے کہنے کے مطابق میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، اس کے لیے مجھے کچھ انعام تو دینا۔ تو مطلب بادشاہ کو وہ خوش کرنے کے چکر میں کہ بادشاہ اس کو معاف کر دے، تو اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ جو تھا وہ چونکہ کنجوس تھا اور زیادہ تو وہ دینا نہیں چاہتا تھا، خیر اس نے تھوڑا بہت انعام کیا اور زیادہ اسی پہ رکھا کہ چلیں ٹھیک ہے جی اس نے مرغے کی ٹانگ کھا لی، اس کو میں ڈانٹوں ڈپٹوں گا نہیں اور نوکری سے نہیں نکالوں گا۔ لہٰذا مرغے کی ایک ٹانگ کا محاورہ ایسے ہی موقع پر بولا جاتا ہے جب ایک شخص لفظی ہیر پھیر سے غلط بات کو درست ثابت کرتا ہے۔ لفظی ہیر پھیر کا مطلب ہے کہ جو باتیں کر کے، باتیں بنا کر، یعنی اب یہ باتیں ہی بنا رہے تھے نا کہ جی وہ مرغے کھڑے ہوئے تھے ایک ٹانگ پر اور ہم نے شو نہیں کیا تو اس لیے وہ نہیں دو ٹانگ پہ آئے۔ تو جو یہ محاورہ بنا ہوا ہے وہ اسی طرح بنا ہوا ہے کہ جب کوئی بندہ غلط بات کرتا ہے اور پھر اس غلط بات کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے، وہی ہے، اس کا مطلب ہی ہے کہ ایک مرغے کی ایک ٹانگ، یعنی وہ اسی کے اوپر بضد رہتا ہے، اسی کے اوپر ضد کرتا رہتا ہے کہ یہ میں بات بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ بڑی ہی مزاحیہ قسم کی کہانی تھی۔ چلیں بچوں اپنا خیال رکھیے گا، آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ ڈبو چلو جی بچوں کو خدا حافظ کرو، چلو بھائی آپ بھی کرو، جلدی کرو، چلیں جی بائے بائے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، سردی سے بچیے گا، اچھی اچھی چیزیں کھائیے ہیلدی۔ تھینکس فار واچنگ، خدا حافظ۔